اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات صدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم بدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد بروز حشر یہ مہدی کو میں بتاؤں گی بروز حشر یہ مہدی کو میں بتاؤں گی تمام پسولیاں ٹوٹی ہے اس لیے میری تمام پسولیاں ٹوٹی ہے اس لیے میری لائن مارتے ٹھوکر آتے جاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا
کو یہ بتاتے ہوئے، بروز حشر یہ مہدی کو میں بتاؤں گی، بروز حشر یہ مہدی کو میں بتاؤں گی، تمام پسولیاں ٹوٹی ہے اس لیے میری، تمام پسولیاں ٹوٹی ہے اس لیے میری، لائن مارتے ٹھوکر آتے جاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب وہ کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، ہائے اماں ہائے اماں، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، اوڑھتی ہے حسرتوں کا خود تو بوسیدہ کفن، اوڑھتی ہے حسرتوں کا خود تو بوسیدہ کفن، ہائے اماں ہائے اماں، اوڑھتی ہے حسرتوں کا خود تو بوسیدہ کفن، چاہتوں کا پیرہن بچوں کو پہناتی ہے ماں، ایک ایک حسرت کو اپنے عزم و استقلال سے آنسوؤں سے غسل دے کر خود ہی دفناتی ہے ماں، بھوکا رہنے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، بھوکا رہنے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، جان کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں، جان
کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، ہائے اماں ہائے اماں، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں، سامنے بچوں کے خوش رہتی ہے ہر ایک حال میں، ہائے اماں ہائے اماں، سامنے بچوں کے خوش رہتی ہے ہر ایک حال میں، رات کو چھپو چھپو کے لیکن اشک برساتی ہے ماں، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، ہائے اماں ہائے اماں، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، بعد میں جو کچھ بچا وہ ہے ماں، زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں، آئے اماں زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں، جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، ہائے اماں ہائے اماں، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، بعد مر جانے کے پھر بیٹے کی خدمت کے لیے بھیس بیٹی کا بدل کر گھر میں آ جاتی ہے ماں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، ہائے اماں ہائے اماں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبتوں سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جواں، ہائے اکبر ہائے اکبر، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جواں، جب وہ کبھی الجھی ہوئی
زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، رات بھر اونو محمد کو یہ سمجھاتی ہے ماں، جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہم شیر بے پردہ نہ ہو، جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہم شیر بے پردہ نہ ہو، ہائے اماں ہائے اماں، جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہم شیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر با وفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں، نوجوان بیٹا اگر دم توڑ دے آغوش میں، نوجوان بیٹا اگر دم توڑ دے آغوش میں، زندگی بھر سری کو دیواروں سے ٹکراتی ہے ماں، یہ بتا سکتی ہیں ہم کو بس رباب خاصتاً، یہ بتا سکتی ہیں ہم کو بس رباب خاصتاً، کسی طرح بن دودھ بچے کو یہ بہلاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، ہائے اماں ہائے اماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا بچوں کو دے جاتی ہے ماں، ہائے اماں ہائے اماں، کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کہتا رہوں گا جوشے محبت میں یا حسین، کہتا رہوں گا جوشے محبت میں یا حسین، دنیا تو مشکلات سے کہتی ہے یا علی، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین، نعرہ صلوات۔
پینا نہیں تھا پانی تو چلوں میں کیوں لیا، پینا نہیں تھا پانی تو چلوں میں کیوں لیا، اس بات کا جواب ہے، اس بات کا جواب ہے اس کے حواس کا، اس بات کا جواب ہے اس کے حواس کا، چلوں میں پانی لینا ضروری تھا اس لیے، صدقہ اتارنا تھا سکینہ کی پیاس کا، صدقہ اتارنا تھا سکینہ کی پیاس کا۔ نعرہ صلوات۔ دیوار و در کے درمیاں پستی ہے فاطمہ، پستی ہے فاطمہ، دیوار و در کے درمیاں پستی ہے فاطمہ، پستی ہے فاطمہ، اللہ جان صبرو کسے طرح کرتی ہے فاطمہ، کرتی ہے فاطمہ، اللہ جان صبرو کسے طرح کرتی ہے فاطمہ، کرتی ہے فاطمہ، فضا کہاں ہو ذرا جلد لو خبر، ذرا جلد لو خبر، سانسیں اب اپنی آخری لیتی ہے فاطمہ، لیتی ہے فاطمہ، اللہ جان صبرو کسے طرح کرتی ہے فاطمہ، کرتی ہے فاطمہ، ارے ٹوٹی ہے ایسی پسولیاں طاقت نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، ٹوٹی ہے ایسی پسولیاں طاقت نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، ٹوٹی ہے ایسی پسولیاں طاقت نہیں رہی، طاقت نہیں رہی۔ دیکھیں مصائب پڑھے نہیں جاتے، تصور کیا جاتا ہے، ٹوٹی ہے ایسی پسولیاں ارے طاقت نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، ہائے نماز بیٹھ کر پڑھتی ہے فاطمہ، پڑھتی ہے فاطمہ، ہائے نماز بیٹھ کر پڑھتی ہے فاطمہ، پڑھتی ہے فاطمہ، زینب نہ دیکھو غم نہ حسین و حسن کرے، حسین و حسن کرے، زینب نہ دیکھو غم نہ حسین و حسن کرے، حسین و حسن کرے، چادر میں آنسوؤں کو چھپاتی ہے فاطمہ، چھپاتی ہے فاطمہ، اللہ جان صبرو کسی طرح کرتی ہے فاطمہ،
کرتی ہیں فاطمہ، پہلو کا زخم دردوں کا بڑھتا ہے ہائے جب بڑھتا ہے ہائے جب، پہلو کا زخم دردوں کا بڑھتا ہے ہائے جب بڑھتا ہے ہائے جب، ہر ایک قدم پہ گر کے سنبھلتی ہے فاطمہ، سنبھلتی ہے فاطمہ، بابا کو یاد کر کے سسکتی ہے اور کبھی سسکتی ہے اور کبھی، بابا کو یاد کر کے سسکتی ہے اور کبھی سسکتی ہے اور کبھی، محسن کے غم میں اشکو بہاتی ہے فاطمہ، بہاتی ہے فاطمہ، اللہ جانے صبرو کس طرح کرتی ہے فاطمہ، کرتی ہے فاطمہ، دانش نبی یہ سوچ کے روتے ہیں آج بھی، روتے ہیں آج بھی، بے صاحبہ مزار میں رہتی ہے فاطمہ، رہتی ہے فاطمہ، اللہ جانے صبرو کس طرح کرتی ہے فاطمہ، کرتی ہے فاطمہ، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بھلایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بھلایا بابا، بعد تیرے نہ دیا چین سے رہنے مجھ کو، جو ستم میں نے سہے کیسے سناؤں تجھ کو، نہ دیا حق بھی مجھے در بھی گرایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بھلایا بابا، تم کو دربار کی روداد سناؤں کیسے، تم کو دربار کی روداد سناؤں کیسے، جیسے چنتا ہے کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے، جیسے چنتا ہے کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے، ایسے تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھایا بابا، تیرے فرمان نیک لوگوں نے بھلایا بابا، جب تصور میں نظر شاہ میں غریباں پہ گئی، جب تصور میں نظر شاہ میں غریباں پہ گئی، جلتے خیموں سے سکینہ کی صدا آنے لگی، اپنا بچپن مجھے روتا نظر آیا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بھلایا بابا۔ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رشیدہ بیگم صاحبہ مرحومہ بنت مولانا
ذکی حسین صاحب کی روح کو اصال ثواب کر دے. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. ایک صلوات پڑھو. حضرات گرامی، ایک مومنہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد المصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مشہور و معروف حدیث کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پیغمبر نے فرمایا کہ وہ شخص جو اس عالم میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، کہ اس کے دل میں آل محمد علیہ السلام کی محبت موجود ہوتی ہے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے. دیکھیے، عام طور پر شہادت کی تشریح اور شہادت کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے کہ شہادت ایک بہت بڑا شرف ہے، اور اس شرف شہادت کو حاصل کرنے کی کچھ شرطیں ہیں. جن شرطوں میں سے ایک عام شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس شرف سے مشرف ہونا چاہتا ہے، کوئی لقب شہید سے ملقب ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان جنگ میں جائے اور خدا کے دشمنوں کے ہاتھوں سے مارا جائے تو اسے درجہ شہادت ملے گا. یعنی عام طور پر شہادت کے درجے کے حصول کے لیے میدان جنگ کو شرط قرار دیا گیا ہے، لیکن پیغمبر کی حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ صرف شہادت کے لیے میدان جنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شہادت کے لیے محبت آل محمد کی بھی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی میدان جنگ میں جائے اور مر جائے اس کی موت شہادت کی موت کہلائے گی، ایسا نہیں ہے. محبت اہل بیت کا مرنے والے کے دل میں ہونا ضروری ہے. شہادت کی شرط مقتل نہیں ہے، شہادت کی شرط آل محمد کی محبت ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میدان جنگ میں بھی مرے لیکن اس کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں ہوگی تو اس کی موت ہلاکت کی موت کہلائے گی. اور اس کے برعکس کوئی اپنے گھر میں اپنے بستر پر بھی مر جائے لیکن اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی تو اس کی موت شہادت کی موت کہلائے گی. اس کا مطلب شہادت کے لیے اہل بیت اطہار کی محبت کی شرط ہے. اب شرطوں میں شرطیں ہیں عزیزوں. جیسے شہادت کے لیے اہل بیت کی محبت کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی اہل بیت کی محبت کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے. معرفت کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی محبت کو ہم پہچانتے ہوں، عرفان ہو کہ آخر اللہ نے آل محمد کی محبت کو کیوں واجب قرار دیا، کیوں قرآن کی روشنی میں آل محمد کی مودت کو رسالت قرار دیا گیا، کیوں اس قدر حدیثیں ہیں جو محبت اہل بیت کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں. اہل بیت کی محبت کا سبب کیا ہے یہ پہچاننا اور اس کی معرفت ہونا ضروری ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ ملت مسلمہ میں اقرار محبت کا مسئلہ نہیں ہے، عرفان محبت کا مسئلہ ہے. ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں. دیکھیں، ایک کلمہ پڑھنے والا آپ کو ایسا نہ ملے گا جو اہل بیت کی محبت کا انکار کرتا ہو. آپ کو آل محمد کی محبت کا انکار کرتا ہوا کوئی نہیں ملے گا. سب اقرار کرتے ہیں، اقرار سب کرتے ہیں. مسئلہ اقرار کا نہیں ہے، مسئلہ عرفان کا ہے. اہل بیت کو مانتے سب ہیں، مسئلہ ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ پہچاننے کا ہے. شرط ہے پہچاننا، شرط ہے معرفت، شرط ہے عرفان محبت اہل بیت کی. آخر آل محمد سے
محبت کیوں کرنا چاہیے، ان کی مودت کو کیوں واجب کیا گیا؟ تو ایک عام خیال یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت جو واجب کی گئی تو اس کا سبب یہ ہے کہ اہل بیت میں مولا علی نبی کے داماد ہیں، اہل بیت میں جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، اہل بیت میں مولا حسن مولا حسین کے نواسے ہیں۔ تو چونکہ یہ نبی کے رشتہ دار ہیں لہٰذا رشتہ داری کی بنیاد پر ان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ بعزیزو یہی مسئلہ سمجھنے کا ہے، اہل بیت نبی کے رشتہ دار بھی ہیں لیکن رشتہ دار ہی نہیں ہیں۔ ہاں توجہ فرمائیے گا، اہل بیت نبی کے رشتہ دار بھی ہیں لیکن رشتہ دار ہی نہیں ہیں۔ ان کی جو مودت واجب کی گئی ہے وہ صرف رشتے کی بنیاد پر نہیں کی گئی ہے۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ جس قرآن میں اہل بیت سے مودت کرنے کا حکم دیا گیا اسی قرآن میں پیغمبر اسلام کی اطاعت کا حکم بھی دیا گیا، پیغمبر اسلام کی پیروی کا حکم بھی دیا گیا۔ مجھے بتائیے پیغمبر اسلام کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیا پیغمبر کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ وہ جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں، یا پیغمبر کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ وہ جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ بھائی نبی کی اطاعت کا سبب کیا ہے؟ تو پیغمبر کی اطاعت نہ جناب عبد المطلب کا پوتا ہونے کی وجہ سے ہے نہ جناب عبداللہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ہے، ان کی اطاعت اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو جیسے نبی کی اطاعت رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، رسالت کی وجہ سے ہے، ویسے ہی اہل بیت کی مودت بھی رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، رتبوں کی وجہ سے ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، محبت کا سبب صرف رشتہ نہیں ہے۔ دیکھیں رشتہ بھی محترم ہے، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں جناب سیدہ کے ذکر کے حوالے سے ابھی آپ مولانا سے ان کے مصائب سماعت فرما رہے تھے کہ اگر خالی جناب سیدہ کو بنیاد بنایا جائے تو جناب سیدہ نبی کی بیٹی بھی ہیں لیکن بیٹی ہی نہیں ہیں، ان کی مودت کا سبب صرف رشتہ نہیں ہے۔ اگر معرفت کے ساتھ دیکھیے تو جناب سیدہ رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہیں بلکہ رشتے جناب سیدہ کی وجہ سے محترم ہیں۔ یہ جملہ آپ نے غور سے سنا، جناب سیدہ رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہیں، رشتے جناب سیدہ کی وجہ سے محترم ہیں۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل حدیث قصہ جو ہم آپ ہر شب جمعہ سنتے رہتے ہیں۔ اب حدیث قصہ کہتے کسے ہیں؟ ہمارے بچے اور نوجوان غور سے سنیں۔ بھائی عربی زبان میں قصہ کہتے ہیں چادر کو، اور عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں گفتگو کو۔ حدیث قصہ کا مطلب ہے چادر والی گفتگو۔ عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں بولنے چالنے کو، گفتگو کرنے کو، کلام کرنے کو حدیث کہتے ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا۔ لیکن جب آپ مذہب کی زبان دیکھیے تو مذہب کی زبان میں نبی کا مطلب خبر دینے والا ہے، حج کا مطلب ارادہ ہے، لیکن جیسے ہر خبر دینے والا نبی نہیں کہلاتا، جیسے ہر جگہ کا ارادہ حج نہیں کہلاتا، ویسے ہی ہر ایک کی گفتگو حدیث نہیں کہلاتی۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ بھائی پڑھے لکھے افراد بیٹھے ذرا سی توجہ فرمائیے گا، حدیث کا مطلب گفتگو ہے، لیکن جیسے ہر جگہ کا ارادہ حج نہیں ہوتا، ہر خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا، ویسے ہی ہر ایک کی گفتگو حدیث نہیں کہلاتی ہے۔ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ قول معصوم ہو یہ حدیث کہلائے گا، فعل معصوم ہو یہ حدیث کہلائے گا، تقریر معصوم ہو یہ حدیث کہلائے گی۔ فعل معصوم کا مطلب معصوم نے کچھ عمل کیا، اسے حدیث کہتے ہیں۔ قول معصوم کا مطلب معصوم نے کچھ بیان کیا، یہ حدیث کہا جائے گا۔ اور تقریر معصوم کا مطلب معصوم کے سامنے کسی غیر معصوم نے کوئی عمل کیا اور معصوم اس پر خاموش رہا، یہ بھی حدیث کہا جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک قول معصوم ہے، ایک فعل معصوم ہے، ایک تقریر معصوم ہے، اور حدیثوں سے دامن کتب بھرا ہوا ہے۔ یہ حدیث ثقلین ہے، یہ حدیث غدیر ہے، یہ حدیث طیر ہے، یہ حدیث منزلت ہے۔ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو چکا تو حدیثوں کی ضرورت کیا تھی؟ جب 114 سورے آ چکے تو حدیثوں کی ضرورت کیا تھی؟ جب 6666 آیتیں موجود ہیں تو حدیثوں کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی دیکھیں آیت کا مطلب ہے قال اللہ، اللہ نے کہا، اور حدیث کا مطلب ہے قال رسول اللہ، کہ رسول نے کہا۔ تو جب اللہ کہہ چکا تو رسول کو کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟
فرما رہے ہیں آپ، جب آیت موجود ہے تو حدیثوں کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے بتائیے قرآن کے ہوتے ہوئے حدیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو آواز آئے گی کہ آیتوں کے ہوتے ہوئے حدیثوں کی وہی ضرورت ہے جو اللہ کے ہوتے ہوئے نبیوں کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ صلوات بآواز بلند پڑھے توجہ فرمائیے، آیتوں کے ہوتے ہوئے حدیثوں کی وہی ضرورت ہے جو اللہ کے ہوتے ہوئے نبیوں کی ضرورت ہے۔ بھائی اللہ موجود، نبی کیوں بھیجے گئے؟ کہ صاحب نبوت کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو جیسے اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی آیتوں کو سمجھنے کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی جیسے نبیوں کے بغیر توحید تک رسائی نہیں ہے، ویسے ہی حدیثوں کے بغیر آیتوں کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اب ایک طبقہ ہم سے کہتا ہے کہ صاحب یہ جو فضائل اہل بیت ہیں یہ قرآن کی آیتوں میں دکھائے جائیں۔ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، قرآن میں دکھائیے۔ دیوار میں در بنا، قرآن میں دکھائیے۔ مغرب سے انہوں نے سورج پلٹایا، قرآن میں دکھائیے۔ ان کی ڈیوڑی پر ستارہ آیا، قرآن میں دکھائیے۔ انہوں نے مردہ جلایا، قرآن میں دکھائیے۔ وہ کل ایمان ہیں، قرآن میں دکھائیے۔ وہ مرد میدان ہیں، قرآن میں دکھائیے۔ وہ ساقی کوثر ہیں، قرآن میں دکھائیے۔ وہ فاتح خیبر ہیں، قرآن میں دکھائیے۔ تو انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز قرآن سے دکھا سکتے ہیں۔ ہم قرآن میں کعبے کی دیوار کا در بھی دکھائیں گے اور مرحب کا کٹا ہوا سر بھی دکھائیں گے۔ صلوات تو پڑھے محمد علیہ۔ بھائی ہم کعبے کی دیوار کا در بھی دکھائیں گے اور ہم مرحب کا کٹا ہوا سر بھی دکھائیں گے۔ ہم ڈیوڑھی پر ستارے کا اترنا بھی دکھائیں گے۔ ہم مغرب سے سورج کا پلٹنا بھی دکھائیں گے۔ لیکن پہلے آپ ذرا سی زحمت کیجئے، قرآن میں نماز کی 17 رکعتیں دکھا دیجئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی قرآن میں یہ نماز کی 17 رکعتوں کا ذکر قرآن کی کس آیت میں ہے؟ نماز فجر 2 رکعت پڑھنا چاہیے، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ ظہرین 4 رکعتیں ہیں، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنا چاہیے، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ سورہ رحم ہر نماز میں پڑھنا چاہیے، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ رکوع میں کیا کہنا چاہیے، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ روزے کا قانون کیا ہے، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ حج کی تفصیل قرآن کی کس آیت میں ہے؟ مجھے بتائیے قرآن میں نماز کی رکعتیں کہاں ہیں؟ نماز فجر 2 رکعت ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ مغرب کی 3 رکعت ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو جواب دیا جائے گا بھئی قرآن کی آیتوں میں رکعتیں نظر نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ کہ صاحب قرآن آفیشیل زبان میں نازل ہوا ہے، قرآن آفیشیل زبان میں نازل ہوا ہے، اور قرآن کا قانون یہ ہے کہ آیت کا کام ہے اشارہ کرنا، حدیث کا کام ہے وضاحت کرنا۔ توجہ فرمائیے گا آپ، آیت کا کام اشارہ کرنا ہے، حدیث کا کام وضاحت کرنا ہے۔ بھئی نماز، قرآن کی آیت نماز کے لیے اشارہ کرے گی، نماز کیسے پڑھنا چاہیے حدیث وضاحت کرے گی۔ روزے کے لیے آیت اشارہ کرے گی، روزہ کیسے رکھنا چاہیے حدیث وضاحت کرے گی۔ حج کے لیے آیت اشارہ کرے گی، حج کیسے کرنا چاہیے اس کے لیے حدیث وضاحت کرے گی۔ اس کا مطلب آیتوں کا کام ہے اشارہ کرنا اور حدیثوں کا کام ہے وضاحت کرنا۔ تو جیسے عبادت کے لیے آیتیں اشارہ کریں گی اور حدیثیں وضاحت کریں گی، ویسے ہی اہل بیت کے فضائل کے لیے بھی آیتیں اشارہ کریں گی، حدیثیں وضاحت کریں گی۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی سمجھنا چاہیے قانون کیا ہے۔ آیت کرتی ہے اشارہ اور حدیث کرتی ہے اس کی وضاحت۔ اب قرآن کی آیت نے اشارہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کی آیت نے اشارہ کیا کہ اہل بیت معصوم ہیں، قرآن کی آیت نے اشارہ کیا اہل بیت صاحب عصمت ہیں۔ آیت نے نام بتایا نہیں اہل بیت کا، آیت نے پتہ بتایا نہیں اہل بیت کا، آیت نے صرف اشارہ کیا کہ کچھ ہستیاں ہیں جو اہل بیت ہیں،
اور جو اہل بیت ہیں وہ معصوم ہیں۔ تو اب آیہ تطہیر نے اشارہ کیا تھا، حدیث قصہ نے وضاحت کر دی۔ اور ہمارے یہاں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے گا بھائی، آیہ تطہیر نے اشارہ کیا اور حدیث قصہ نے وضاحت کی۔ آیہ تطہیر نے اہل بیت کے نام نہیں بتائے، پتہ نہیں بتایا، ایڈریس نہیں بتایا، اہل بیت کیا ہیں، اہل بیت کون ہیں، آیت تطہیر نے اشارہ کیا۔ اب اہل بیت کون ہیں یہ حدیث قصہ نے وضاحت کی کہ جب جبریل نے آسمان پر پوچھا یا رب و من تحت القصا، چادر کے نیچے کون ہیں؟ دیکھیں جبریل پوچھ رہا ہے، جو کبھی سیدہ کی چکی چلاتا ہے، کبھی حسنین کا جھولا جھلاتا ہے، کبھی روٹی پر سورہ لاتا ہے، کبھی انگوٹھی پر آیت پہنچاتا ہے، کبھی لا فتح الا علی کے نعرے لگاتا ہے، کبھی مسکرا کے غدیر میں منافق کا کلیجہ کھاتا ہے۔ وہ پوچھ رہا یا رب و من تحت القصا، پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز آئی ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، کہ چادر کے نیچے نبوت کے اہل بیت ہیں، چادر کے نیچے رسالت کی معدن ہیں۔ وہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، صلوات بھیجے محمد۔ اللہم صلی اللہ توجہ ہے آپ، چادر کے نیچے کون ہے، اہل بیت کون ہے؟ آیہ تطہیر نے اشارہ کیا تھا، حدیث قصہ نے وضاحت کی۔ کون ہے اہل بیت؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ بس اس بات سے میں نے گفتگو کو شروع کیا تھا۔ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ پہلا رشتہ، فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ دوسرا رشتہ، چادر کے نیچے فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ تیسرا رشتہ۔ بھائی حدیث قصہ کیا سمجھا رہی ہے؟ فاطمہ کے بابا یہ بھی رشتہ، فاطمہ کے شوہر یہ بھی رشتہ، فاطمہ کے بیٹے یہ بھی رشتہ۔ حدیث قصہ پیغام دری، آؤ حدیث قصہ سے سمجھو کہ سیدہ رشتوں کی وجہ سے محترم ہیں یا رشتے سیدہ کی وجہ سے محترم ہیں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سمجھا؟ اور فرمایا آپ نے آؤ حدیث قصہ سے سمجھو، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں تعارف کا قانون کیا ہے۔ میں نے کہا جناب ذرا قرآن کا تعارف فرمائیے، قرآن کیا ہے؟ کعبے کا تعارف فرمائیے، کعبہ کیا ہے؟ تو اب تعارف کیسے ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا قرآن کیا؟ کہ اللہ کی کتاب۔ میں نے پوچھا کعبہ کیا؟ کہ اللہ کا گھر۔ میں نے پوچھا صفا و مروہ کیا؟ کہ اللہ کی نشانیاں۔ تو تعارف کا ذریعہ کیا بنا؟ کعبے کا تعارف اللہ کے ذریعے، قرآن کا تعارف اللہ کے ذریعے، صفا و مروہ کا تعارف اللہ کے ذریعے۔ کعبہ اللہ کا گھر، قرآن اللہ کی کتاب، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں۔ بھائی ذہن میں رکھیے گا آپ، کعبہ اللہ کا گھر ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جیسے حدیث قصہ میں فاطمہ کے بابا، قرآن اللہ کی کتاب، کعبہ اللہ کا گھر اور صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں۔ تو یہ انٹروڈکشن اور یہ تعارف تو آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا۔ آپ نے کبھی سنا کہ کوئی کہے کہ اللہ کیا ہے اور تعارف کرایا جائے کہ کعبے کا اللہ، قرآن کا اللہ، کتاب کا اللہ؟ تو جو ہمارے یہاں آپ نے کبھی ادھر جگہ ہیں، آپ حضرات چاہیں تو آ جائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے میں ایک بات بہت جگہ پہ پڑھ چکا ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہے میں پھر پڑھوں۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو 60 برس سے زیادہ کی ہیں، اگر وہ داد نہ دیں، وہ زور سے صلوات نہ پڑھیں، وہ سبحان اللہ نہ کہیں، تو میں ان سے کوئی شکوہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ جو 60 برس سے زیادہ کے ہیں وہ اپنے حصے کی داد اپنے زمانے کے مولویوں کو دے چکے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بھائی شکوہ تو آج کے 25 برس کے انکلوں سے ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ارے صاحب منہ سے بولیے، بآواز بلند صلوات پڑھنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ بھائی مجلس اور میت میں فرق رہنا چاہیے۔
زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر میں فرق رہنا چاہیے، جو خاص کر کے جب اہل بیت کے فضائل ہو تو بولنا چاہیے۔ قرآن کے لیے حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو اور کوئی بشارت کی آیت آئے تو کہو سبحان اللہ، نعمت کا تذکرہ ہو تو کہو جزاک اللہ، کوئی عذاب کا ذکر ہو تو کہو استغفر اللہ۔ تو خاموش قرآن تو خاموشی سے سننے کا حکم نہیں ہے، بولتے ہوئے قرآن کا ذکر خاموشی سے سننے کا حکم کہاں سے ہوگا؟ صلوات بھیجے بس سنیے گا، میں آپ جانتے ہیں بہت زیادہ دیر نہیں پڑتا، بس متوجہ کرنے کے لیے آپ کو اتنی بات میں نے عرض کی۔ اللہ کے تعارف کے لیے آپ نے کبھی سنا ہے کہ پوچھا گیا اللہ کون؟ کہ کعبے کا اللہ، قرآن کا اللہ، نشانیوں کا اللہ۔ ایسا تعارف آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اللہ کا گھر یہ سنا، اللہ کی کتاب یہ سنا، اللہ کی نشانیاں یہ سنا۔ کعبے کا تعارف ہوا، ذریعہ اللہ بنا۔ قرآن کا تعارف ہوا، ذریعہ اللہ بنا۔ صفا و مروہ کا تعارف ہوا، ذریعہ اللہ بنا۔ کیوں؟ کہ صاحب تعارف کا قانون یہ ہے کہ جو قابل احترام ہوگا اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، اور جو سبب احترام ہوتا ہے اس کو ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ چاہے جیسے سنیے گا آپ، جو قابل احترام ہو اس کا تعارف ہوگا، اور جس کی وجہ سے احترام ہو اس کو ذریعہ بنایا جائے گا۔ قرآن قابل احترام، کعبہ قابل احترام، صفا و مروہ قابل احترام، ان کا تعارف ہوا۔ اللہ ہے ان کے لیے سبب احترام، کعبے کے احترام کا سبب اللہ، قرآن کے احترام کا سبب اللہ، صفا و مروہ کے احترام کا سبب اللہ۔ تو قانون یہ ہے جو قابل احترام ہوگا اسے پہچانوایا جائے گا، اور جو سبب احترام ہوگا اسے پہچان کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ بھائی یہی مسئلہ یہاں ہے، جیسے قرآن کے احترام کا سبب اللہ ہے، کعبے کے احترام کا سبب اللہ ہے، صفا و مروہ کے سبب احترام کا سبب اللہ ہے، تو تعارف ہوا اللہ کی کتاب، اللہ کا گھر، اللہ کی نشانیاں۔ ویسے ہی حدیث قصہ میں تعارف ہوا، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے، سمجھایا گیا نبی قابل احترام ہیں، علی قابل احترام ہیں، حسنین قابل احترام ہیں، مگر سیدہ صرف قابل احترام نہیں ہیں، سیدہ ہی تو سبب احترام ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ احترام کا سبب جناب سیدہ ہے، جو ان سے منسوب ہو جائے وہ قابل احترام ہو جاتا ہے، جس کو ان سے نسبت ہو جائے وہ قابل احترام ہو جاتا ہے۔ بھائی سیدہ رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں، رشتے سیدہ کی وجہ سے محترم ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ابھی مغرب کی نماز، عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہوگی، تو آپ نے نماز میں جو کچھ پڑھا وہ سب اللہ کا ذکر تھا، نیت سے لے کے اور سلام تک سب اللہ کا ذکر تھا۔ جو سورے پڑھے ان میں بھی اللہ کا ذکر، جو رکوع میں کہا اس میں بھی اللہ کا ذکر، جو سجدے میں کیا اس میں بھی اللہ کا ذکر۔ لیکن پوری نماز میں اللہ کا ذکر کرنے کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ 33 مرتبہ الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، مگر یہ اللہ کا ذکر سیدہ سے منسوب ہو گیا۔ یہ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا تذکرہ سیدہ کے ہاتھ کے کعبے سے مس ہو گیا، تو اب ذکر اللہ کا ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کہلایا، تسبیح فاطمہ کہلایا۔ اور ہمارے یہاں بھائی وہ پوری نماز میں جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ بھی اللہ ہی کا ذکر تھا، مگر اب جو یہ تسبیح میں کیا، تسبیح سیدہ کے ذریعے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث موجود ہے کہ امام نے فرمایا کہ ایک بار تسبیح سیدہ پڑھنا 1000 رکعت نمازوں سے افضل ہے۔ بھائی نمازوں میں بھی اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے، مگر امام کی حدیث ہے کہ ایک تسبیح سیدہ پڑھنا 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ لیجئے جو مومن کو معراج پر پہنچائے اسے نماز کہتے ہیں، جو نماز کو معراج پر لے جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ اور کیا بھائی جناب سیدہ رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہے، رشتے جناب سیدہ کی وجہ سے محترم، اتنے محترم ہیں کہ ذکر خدا منسوب ہوا تب اللہ کا ذکر نہیں کہلاتا ہے، سیدہ کی تسبیح کہلاتا ہے۔
ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس سے سنیے گا، آخر میں جو منسوب ہو جائے وہ قابل احترام ہو جائے۔ ایک بی بی حبش سے چلی اور چلتے چلتے در سیدہ پر رکی، نام فضہ تھا، اب سیدہ سے ایک رشتہ بنا، کنیز سیدہ، سیدہ کی کنیز، جیسے سیدہ کے بابا، سیدہ کے شوہر، سیدہ کے بیٹے، بھئی یہ خدمت کا رشتہ ہے۔ جناب سیدہ کی کنیز ایک رشتہ حسب و نسب کا ہوتا ہے، ایک خدمت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اب یہ رشتہ سیدہ سے ہوا، سیدہ کی کنیز، تو اب سیدہ سے رشتے کی وجہ سے فضہ کی زبان نہیں رہی، رحل قرآن بن گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ روایت موجود ہے کہ جناب فضہ 20 سال تک جب بھی گفتگو کرتی تھی، جب بھی بات چیت کرتی تھی تو قرآن کی آیتیں سناتی تھی، قرآن کے لہجے میں بولتی تھی۔ کوئی سوال کرے، کوئی کسی زبان میں پوچھے، جناب فضہ قرآن کی آیت کے ذریعے جواب دیتی تھی۔ چنانچہ ہمارے علماء نے روایت لگ بھگ جناب فضہ سے تعلق رکھنے والی جتنی کتابیں ہیں ان سب میں لکھی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا خانہ کعبہ کی طرف اور میں نے دیکھا کہ ایک صحرا میں بالکل دور دور کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک ضعیف سی بی بی یک و تنہا چلی جا رہی تھی۔ تو شخص کہتا ہے مجھے کچھ خوف ہوا کہ بھئی اکیلے میں یہ ضعیف سی بی بی کہاں چلی جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جنات ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے خوف محسوس ہوا، میں آگے بڑھا اور میں نے اپنی زبان میں پوچھا کہ بی بی تم یک و تنہا کہاں چلی جا رہی ہو؟ کہ میں نے اپنی زبان میں پوچھا تھا۔ انہوں نے قرآن کی آیت سنائی کہ پہلے سلام کرو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو سنیے گا، وہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا تو انہوں نے قرآن میں سلام والی آیت سنائی۔ کہ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے حج والی آیت سنائی۔ میں نے پوچھا جناتوں میں ہو یا انسانوں میں؟ انہوں نے اولاد آدم والی آیت سنائی۔ میں نے پوچھا بے اولاد ہو یا صاحب اولاد ہو؟ تو انہوں نے بیٹوں والی آیت سنائی۔ میں نے بیٹوں کے نام پوچھے تو انہوں نے 4 نبیوں والی آیت سنائی۔ توجہ فرمانے کا میں اپنے لہجے میں اپنی زبان میں پوچھتا رہا اور وہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے جواب دیتی رہی۔ جناب فضہ جب بولی تو قرآن کے لہجے میں بولی۔ دیکھیے عزیزوں، یہ بولنا بھی ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، مگر یہ نعمت لے کے کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ قوت گویائی دہن کے اندر زبان ہوتی ہے، مگر پیدا ہوتے ہی آدمی بولتا نہیں ہے۔ ہر آدمی روتے ہوئے آتا ہے، کوئی بولتے ہوئے نہیں آتا ہے۔ یہ قوت گویائی پیدا ہوتے ہی نہیں ملتی ہے۔ پڑھے لکھے ماشاءاللہ نماز پڑھانے والے رکھنے والے یہاں تشریف فرما اس بات کی تصدیق کریں گے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو 2 صلاحیتیں ملتی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے سورہ دہر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقنا الانسان من نطفۃ، کہ ہم نے اس انسان کو نطفے سے خلق کیا۔ یہ انسان کا ذکر ہو رہا ہے جسے اللہ نے نطفے سے خلق کیا۔ آگے بڑھ کے اعلان ہو رہا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ جس انسان کو اللہ نے نطفے سے خلق کیا اسے اللہ نے 2 صلاحیتیں دی ہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ اسے سمیع بھی بنایا ہے اور اسے بصیر بھی بنایا ہے۔ سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا اور بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو 2 طاقتیں لے کے پیدا ہوتا ہے، یا تو قوت سماعت لے کے پیدا ہوتا ہے یا قوت بصارت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یا تو انسان سمیع ہوتا ہے اور بصیر ہوتا ہے، دیکھنے کی طاقت اور سننے کی طاقت۔ یہ کس انسان کی بات ہے جو نطفے سے پیدا ہوا؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پوری توجہ سنیے گا، تو 2 طاقتیں لے کے آتا ہے، ایک سننے کی طاقت، ایک دیکھنے کی طاقت۔ کوئی انسان پیدا ہوتے ہی بولتا نہیں ہے بھائی، سب روتے ہوئے آتے ہیں، بولتا ہوا کوئی نہیں آتا۔ یہ کون سا انسان ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ، کہ جسے ہم نے نطفے سے خلق کیا ہے؟ تو نطفے والا انسان سنتا ہوا آتا ہے، دیکھتا ہوا آتا ہے، مگر بولتا ہوا نہیں آتا۔ لیکن اب اگر 13 رجب کو کوئی خانہ کعبہ میں بولتا ہوا نظر آئے،
بھائی اب اگر 13 رجب کو کوئی بولتا ہوا نظر آئے تو یہ کون سا انسان ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ جو روتا ہوا آئے وہ نطفے والا ہے، جو بولتا ہوا آئے وہ نور والا ہے۔ کیا سمجھایا بھائی؟ نطفے والا انسان اور ہے، نور والا اور ہے۔ جو روتا ہوا آئے وہ نطفے والا ہے، جو بولتا ہوا آئے وہ نور والا ہے، جو تخت حکومت پر قدم رکھے وہ نطفے والا ہے، جو دوش نبوت پر قدم رکھے وہ نور والا ہے، جو سورج کو کے اشارے پر چلے وہ نطفے والا ہے، جو سورج کو اشارے پر چلائے وہ نور والا ہے۔ ارے جو آیت کے بعد عمل کرے وہ نطفے والا ہے، جس کے عمل پر آیت آ جائے وہ نور والا ہے۔ یا علی بھائی، جو آیت پر عمل کرے وہ نطفے والا ہے، جس کے عمل پر آیت آئے وہ نور والا ہے۔ ارے جو پیدا ہو کے کمرے کو نجس کر دے وہ نطفے والا ہے، جو 13 رجب کو کعبے کو پاک کر دے وہ نور والا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ سنیے گا آخری من، تو یہ بولنے کی طاقت جناب پیدا ہوتے ہی نہیں ملتی۔ زبان ہوتی ہے، زبان تو جانوروں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، لیکن بولنے کو نطق کہتے ہیں۔ انسان صاحب زبان پیدا ہوتا ہے لیکن صاحب نطق نہیں ہوتا۔ یہ بولنا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ہم آپ بولتے ہیں، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے قوت گویائی عطا کی، لیکن یہ قوت گویائی لے کے ہم پیدا نہیں ہوتے۔ یہ بولنے کی طاقت پیدا ہوتے ہی نہیں ملتی۔ اب بولنے کے لیے، گفتگو کے لیے، گویائی کے لیے کچھ قانون ہے بھائی۔ گفتگو کے لیے، بولنے کے لیے قانون یہ ہے کہ بچے کی پرورش بولنے والوں کے بیچ میں ہو۔ تندرست سے تندرست بچہ، ایک بچہ پیدا ہوا، ویٹ بھی صحیح ہے، صحت بھی صحیح ہے، جسم کے سارے آرگنز بھی صحیح ہیں، میڈیکلی بالکل فٹ ہے، لیکن اگر اس کی پرورش ایسے لوگوں میں ہو کہ جو بولنا نہیں جانتے، خدا نہ کرے جن کو گونگا کہا جاتا ہے، تو ایسے افراد کو وہ بچہ دے دیا جائے، ہینڈ اوور کر دیا جائے کہ اس کی پرورش کیجیے، جو بولنا نہیں جانتے۔ وہ آپ پوری دنیا کی ہر زبان کی ڈکشنریز رکھ دیجئے، وہ زندگی بھر بول نہیں پائے گا۔ بولنے کے لیے ضروری ہے کہ بولنے والوں کے بیچ میں رہے۔ گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ بولنے کے لیے ضروری ہے کہ بولنے والوں کے بیچ میں رہے۔ اچھا، جو جن کے بیچ میں رہتا ہے انہی کی زبان بولتا ہے۔ ایک بچے کی پرورش عراق میں ہو، زبان عربی ہو جائے گی۔ ایک بچے کی پرورش ایرانی کریں، زبان فارسی ہو جائے گی۔ ایک بچے کی پرورش اہل لکھنؤ کریں، زبان اردو ہو جائے گی۔ تو جو جن کے بیچ میں رہتا ہے انہی کی زبان بولتا ہے۔ ہم نے تاریخ سے پوچھا بی بی فضہ کی زبان کیا ہے؟ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہم نے تاریخ سے پوچھا جناب فضہ کی زبان کیا ہے؟ تاریخ نے کہا قرآن، قرآن، قرآن۔ جناب فضہ نے 20 سال تک قرآن سنا سنا کے سمجھایا ہے کہ میں انسانوں کے بیچ میں نہیں رہی ہوں، بولتے ہوئے قرآنوں کے بیچ میں رہی ہوں۔ صلوات بھیجے محمد۔ بس عزیز اللہ، اللہم صل علی محمد۔ ان کی نسبت سے عزت ملتی ہے، جو ان سے منسوب ہو جائے، تسبیح ان سے منسوب ہوئی، قابل عزت ہو گئی۔ جناب فضہ ان سے منسوب ہوئی، زبان رحل قرآن ہو گئی۔ جناب سیدہ رشتوں کی وجہ سے محترم تھوڑی، رشتے جناب سیدہ کی وجہ سے محترم، جو ان سے نسبت پا جائے۔ اور دیکھیں رشتے کب سے شروع ہوئے، رشتوں کی ہسٹری کیا ہے، رشتوں کی تاریخ کیا ہے، رشتوں کی بسم اللہ کب ہوئی، دنیا کے سب سے پہلے رشتے کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ جناب آدم دنیا کے پہلے شوہر بنے اور جناب حوا دنیا کی پہلی زوجہ بنی۔ جناب آدم سے پہلے آپ کو کوئی رشتہ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلا رشتہ جناب آدم و حوا کا ہے۔ جناب آدم دنیا کے پہلے شوہر بنے اور جناب حوا دنیا کی پہلی زوجہ بنی۔ تو رشتوں کی بسم اللہ حضرت آدم سے ہوئی ہے۔ تو جو آدم کے بعد ہوگا وہ رشتوں کا محتاج ہوگا، لیکن جس کا نور آدم سے پہلے ہو، صلوات پڑھ دے محمد۔
بھائی جس کا نور جناب آدم سے پہلے ہو وہ رشتوں کی وجہ سے محتاج، رشتوں کا محتاج تھوڑی ہوگا، رشتے اس کے محتاج ہوں۔ پہلا رشتہ جناب آدم و حوا کا رشتہ تھا، میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اب یہ رشتہ بنا کیسے؟ روایت بتاتی ہے اللہ نے جناب آدم سے کہا کہ آدم ہم آپ کی شادی کریں گے، عقد کریں گے۔ تو آدم نے کہا پالنے والے جو حکم۔ تو کہا ہم آپ کا عقد تو کرنے جا رہے ہیں، لیکن عقد کے لیے قانون ہے کہ آپ کچھ مہر ادا کریں گے۔ تو آدم نے کہا پالنے والے مہر میں کیا ادا کروں؟ تو کہا اگر مہر ادا کرنا ہے تو 20 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ دیجیے۔ کہا 20 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ صلوات جناب آدم کا مہر ہے، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مہر کے بغیر نکاح جائز نہیں ہوتا ہے، اور نکاح کے بغیر اولاد جائز نہیں ہوتی ہے۔ یہ صلوات پڑھنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، حلال زادہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ پہلا رشتہ تھا، بس گفتگو تمام ہے، یہ پہلا رشتہ تھا۔ یہ رشتہ کیسے بنا؟ ان پر صلوات بھیجنے سے بنا ہے۔ اب دیکھیں رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مرد و عورت کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ۔ یہ رشتہ کیسے بنتا ہے؟ نکاح کے ذریعے۔ میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے نکاح کے ذریعے۔ اور ایک رشتہ بندے اور اللہ کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ رشتہ بنتا ہے نماز کے ذریعے۔ نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے۔ نماز ایک ذریعہ، ایک برج ہے جو عبدیت کو توحید سے ملا دیتی ہے۔ یہ ایک احسان ہے، ہماری اوقات کہاں جو ہم اس تک رسائی کریں، تو نماز نام کا ایک برج بنایا گیا ہے کہ اس برج کے ذریعے، اس نماز کے ذریعے تم اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ گے۔ نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے نکاح کے ذریعے، عبد و معبود کا رشتہ بنتا ہے نماز کے ذریعے۔ اب اہل بیت رشتوں کی وجہ سے ہیں، رشتے اہل بیت کی وجہ سے ہیں۔ خود ہی دیکھ لیجئے، نہ نکاح بغیر صلوات کے ہے، نہ نماز بغیر صلوات کے ہے۔ صلوات بھیجو محمد۔ کوئی رشتہ آل محمد کو چھوڑ کے نہیں بن سکتا۔ اور رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ماں کا رشتہ ہے۔ ایک مومنہ کی مجلس سے اللہ مرحومہ کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو توفیق صبر عطا فرمائے۔ سب سے بڑا رشتہ ماں کا ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ ماں کا رشتہ سب سے زیادہ امپارٹنس اس ماں کے رشتے کو دی گئی۔ لیکن یہ ماں کا رشتہ بھی کیوں محترم ہے، اس کی اتنی امپارٹنس کیوں ہے؟ تو امام معصوم نے فرمایا ہے کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ سمجھیے، صرف ماں کا رشتہ جنم دینے کی وجہ سے محترم نہیں ہے۔ ارے جنم تو جانوروں کے یہاں بھی ہوتا ہے، بچے تو جانوروں کے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں جب اپنے دلوں میں اب ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، اپنی ماں کے لیے دعا کرنا۔ اس کا مطلب یہ جو ماں کا رشتہ محترم ہوا ہے، یہ صرف جنم دینے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، آل محمد کے عشق کا خزانہ عطا کرنے کی وجہ سے ہو۔ یہ جتنی بھی آل محمد کی محبت ہمارے آپ کے پاس ہے، یہ ہماری آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری ماں کے خون کی طہارت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہماری مائیں زندہ ہوں، ہم جتنی خدمت کریں وہ خدمت کم ہے۔ اگر دنیا سے چلی گئی ہوں، جتنا ایصال ثواب کریں وہ ایصال ثواب کم ہے۔ یہ جو آل محمد کی محبت کی کشتی ہمارے دلوں کے ساحل تک آئی ہے، یہ ہماری محنتوں کے دریا سے ہو کے نہیں آئی ہے، یہ ماں کے دودھ کے سمندر سے ہو کے آئی ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ بس یقیناً بڑی مومنہ خاتون تھیں جن کے ایصال ثواب کی مجلس سے، اور مومنہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک علمی خانوادے سے ان کا تعلق تھا۔ مولانا ذکی صاحب مرحوم کی صاحبزادی تھیں اور ایک علمی خانوادے سے ان کا تعلق تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ علمی خانوادے سے نسبت کی وجہ سے بھی اور محب اہل بیت ہونے کی وجہ سے بھی جو انہوں نے اپنی اولادوں کو محبت عطا کی ہے، اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں سب سے بڑی دولت یہی ہے، کوئی شکوہ کرنے کی بات نہیں ہوتی۔ اکثر بچے پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے والدین کو کوسنے لگتے ہیں کہ صاحب ہمارے ماں باپ تو ہمارے لیے کچھ چھوڑ ہی کے نہیں گئے، نہ زمین چھوڑی، نہ جائیداد، نہ بینک بیلنس، نہ مال و منان، نہ تجارت۔ ارے میں کہتا ہوں بچوں گھبراؤ نہیں، اس بات کو دیکھو، سوچو اور سمجھو کہ سب کچھ چھوڑا، وہ اہل بیت کی محبت نہیں چھوڑی تو کیا چھوڑا؟
اور کچھ نہیں چھوڑا، دل میں اہل بیت کی محبت چھوڑی ہے تو سب کچھ چھوڑا، اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ زندگی کتنے دن کی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد اگر کوئی شے کام آئے گی تو صرف اور صرف اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ موت کا وقت جو سب سے سخت وقت ہوتا ہے، جس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس وقت آل محمد کی محبت کام آتی ہے۔ قبر کی منزل میں اہل بیت کی محبت کام آئے گی، میدان محشر میں آل محمد کی محبت کام آئے گی، شفاعت کے موقع پر آل محمد کی محبت کام آئے گی۔ سب سے بڑی دولت یہ محبت ہے، اور پھر اس محبت کو محسوس کرنے کے بعد اپنی ماؤں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہ سارا کریڈٹ ماؤں کو جاتا ہے۔ یہ جو آپ ذکر اہل بیت پر صلوات پڑھتے ہیں، یہ ماں کی وجہ سے، کہ جو مولا حسین غریب و مظلوم کے نام پر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یہ ماں کی وجہ سے۔ یہ جو مولا عباس کا ذکر سن کے ہاتھ ماتم کو تڑپنے لگتے ہیں، یہ ماں کی وجہ سے۔ یہ جو جناب علی اکبر کے مصائب میں دل میں نیزوں کی چبھن محسوس ہوتی ہے، یہ ماں کی وجہ سے۔ یہ جو مولا حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چلنے کا تذکرہ سنتے ہیں، وہ آنکھوں کے صحرا دریا بن جاتے ہیں، یہ ماں کی وجہ سے۔ یہ سب ہماری ماؤں کی وجہ سے۔ یہ ہائے حسینہ کی صدا، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ یہ سب ماؤں کی وجہ سے، اور میں مسلسل پڑھتا رہتا ہوں۔ ہماری ماؤں کو یہ کربلا کی ماؤں کا صدقہ ملا ہے۔ ایسی مائیں آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ہیں۔ بڑی معتبر روایت ہے کہ کربلا میں 8 اور 9 مائیں ایسی تھیں کہ جب ان کے بچے ذبح کیے جا رہے تھے، وہ در خیمہ پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھیں اور خدا کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ آپ سوچئے، بچے ذبح ہو رہے ہیں اور مائیں دروازے پر کھڑی ہوئی شکر ادا کر رہی ہیں۔ بچوں کے سر کاٹ کاٹ کے ماؤں کی طرف اچھالے جا رہے ہیں، اور ماں آگے بڑھ کے بچے کے سر کو چوم کے پھر لشکر کی طرف واپس پھینک دیتی ہے کہ جو اپنے آقا پر قربان کر دیا اسے واپس نہیں لینا۔ کیسی مائیں! اور پھر ان ماؤں کے سروں پر اس ماں کا سایہ تھا کہ ابھی چند دن پہلے، چند ہفتوں پہلے آپ نے جس ماں کا ماتم کیا ہے، جس نے اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھا کہ صبت علیہ مصائب اللّہ، صبت علیہ میں سرنا لیا لیا۔ اے بابا، وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں میں پڑھتی تو مثل شب تاریک ہو جاتے۔ بابا، میرا محسن مار ڈالا گیا، بابا میرا گھر جلا دیا گیا، بابا آپ نے صدیقہ کہا تھا مجھے جھٹلایا گیا، بابا آپ مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، میں دن بھر دربار میں کھڑی رہی، کسی نے ایک کرسی بھی نہ پیش کی کہ ارے نبی کی بیٹی آئی ہیں۔ ماشاء اللہ، آوازیں بلند ہونے لگی۔ ابھی آپ ہمارے مولانا سے بی بی سیدہ ہی کے سلسلے کا لاجواب کلام سن رہے تھے، مرثیہ سن رہے تھے۔ ہائے بی بی سیدہ، 18 برس کا سن دیکھیے، وہ ہاتھ میں عصا دیکھیے۔ ہم آپ شہر لکھنؤ میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ ایک سے ایک علماء و ایک سے ایک خطبہ یہاں ہیں۔ یہ بات آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب کوئی عالم دین انتقال کر جاتا ہے تو جنازے سے لے کے اور کم سے کم ان کے 40ویں تک کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب قوم کے کچھ نہ کچھ افراد مرحوم کے گھر پر نہ جائیں۔ صبح و شام مومنین کا تانتا لگا رہتا ہے۔ ایک عالم دین دنیا سے چلے گئے، صبح سے شام تک پوری قوم ان کے گھر پر آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی اولادوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارا باپ مر گیا، ہم تنہا ہو گئے۔ عزیزو، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ جس کے باپ کا نام 5 مرتبہ اذان میں لیا جاتا ہو، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ پورا شہر جناب سیدہ کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا کہ نبی کی بیٹی نہ روئیے، ارے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن مجمع تو آیا مگر تعزیت کے لیے نہیں، کوئی گھر جلانے کے لیے، کوئی دروازہ گرانے کے لیے، کوئی محسن کو شہید کرنے کے لیے۔ سوچے آپ، بس 2-4 منٹ مجلس تمام، کیا سلوک کیا، اور اس کے بعد پسلیاں توڑ ڈالی گئی جناب سے۔ یہ بات میں بہت مرتبہ پڑھ چکا ہوں، جنہوں نے سنا ہے ان کو یاد ہوگا۔ میں کچھ سال پہلے UK انگلینڈ گیا تھا جناب سیدہ کی مجلسیں پڑھنے کے لیے، یوں محرم میں بھی گیا، لیکن ایک بار خاص کر کے جناب سیدہ کی شہادت کے موقع پر میں برمنگھم گیا تھا، بڑا مشہور شہر ہے UK کا۔ تو جب میں نے یہ مصائب پڑھے جناب سیدہ کے کہ شہزادی کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، تو وہاں ایک ڈاکٹر ناصر صاحب ہیں، آرتھوپیڈک کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، سرجن بھی ہیں، فزیشین بھی ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے مجلس کے بعد کہا کہ آپ ذرا یہ جب پڑھا کیجئے کہ بی بی کی پسلیاں توڑی گئیں، تو آپ ذرا اس کی وضاحت کیا کیجئے، تو لوگوں کے گریے میں اور اضافہ ہو جائے گا۔
تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں، میں کیسے وضاحت کروں، آپ بتائیں میں کیسے وضاحت کروں؟ تو کہا دیکھیے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ یوں پڑھا کیجئے کہ جسم میں بہت سی ہڈیاں ہوتی ہیں، ہاتھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو بہت درد ہوتا ہے، لیکن جب پلاسٹر چڑھ جائے تو درد رک جاتا ہے۔ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے تو درد ہوتا ہے، لیکن جب پلاسٹر چڑھا دیا جائے تو درد رک جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں، ہم نے دیکھا ہے اگر کہیں کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، اللہ اکبر، تو پسلیوں کا درد کبھی نہیں رکتا ہے۔ جب سانس اندر جائے گی تو درد ہوگا، جب سانس باہر آئے گی تو درد ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی بیٹی پسلیاں پکڑے، اے بابا ارے میرا گھر جلا دیا گیا، ارے بابا میرا محسن مار ڈالا گیا، اللہ آوازیں بلند۔ اور پھر دیکھیے پیشخانی سے بہت فائدے ہوتے ہیں، ایک موضوع مل جاتا ہے۔ ابھی آپ مولانا سن رہے تھے کہ جناب سیدہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی، بھیا سنیے وہ مجلس تمام ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب سے میری شہزادی پر دروازہ گرایا گیا، میں دیکھتی تھی کہ میری شہزادی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی، اور خالی بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھتی تھی، داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی۔ آپ سمجھے جس کی وجہ سے تسبیح کا وجود ہے، تسبیح کا وجود ہو، یہ تسبیح کا طریقہ دیکھیں، تسبیح تو جو پڑھا جاتا ہے اسے تسبیح کہتے ہیں، یہ جو دانے ہوتے ہیں یہ تسبیح کے دانے کہلاتے ہیں، اس کا نام تسبیح نہیں، اس پہ جو پڑھا جاتا ہے اسے تسبیح کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ 100 دانوں کی تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ بھی جناب سیدہ نے شروع کیا ہے کہ یہ پہلے تسبیح کے دانے جناب سیدہ نے بنائے۔ رسول کے چچا جناب حمزہ شہید ہوئے تھے تو ان کی قبر تھی، تو ان کی قبر کی مٹی کو گیلا کر کے جناب سیدہ نے دانے بنائے تھے۔ آپ سوچے جس نے تسبیح بنائی وہی تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھی، اللہ کہ وہ دائنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھی۔ اور جناب فضہ کہتی ہے میں دیکھتی تھی وہ جلے ہوئے دروازے کے پاس آتی تھی اور جلے ہوئے دروازے کی لکڑیاں سونگ سونگ کے چیخ چیخ کے روتی تھی۔ فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھا اے بی بی آپ جلے ہوئے دروازے کی لکڑیاں سونگ کے روتی کیوں ہے؟ تو آواز دی فضہ تجھے کیا معلوم، مجھے ان جلی ہوئی لکڑیوں کے اندر اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ جنازے ہر گھر سے نکلتے ہیں، میتیں ہر گھر سے اٹھتی ہیں، حادثے ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن جس گھر سے جنازہ نکلتا ہے اس سے بارات بھی نکلتی ہے۔ جس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں اس گھر سے قہقہوں کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ ہائے میری شہزادی عالم یار، کہ اس گھر میں جنازے ہی جنازے دیکھے گئے۔ جناب سیدہ اپنے بیٹے محسن کو جلی ہوئی لکڑیاں سونگ سونگ کے روتی تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب یہ ہو گیا تھا، یہ واقعہ اس کے بعد تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک ماں جلی ہوئی لکڑیاں سونگ سونگ کے اپنے بچے کو روئے، لیکن پھر ہوا۔ سیدہ کے جانے کے بعد 50 برس بعد کربلا میں سیدہ کا گھر لوٹ لیا گیا، اور لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا، تو اس لٹے ہوئے قافلے میں ایک سیدہ کی بہو بھی آئی، جس کی مانگ بھی اجڑی ہوئی تھی، جس کی گود بھی اجڑی ہوئی تھی۔ نام ام رباب تھا، کہی جاتی تھی علی اصغر کی ماں۔ کیا سن رہے ہیں؟ عمل تمام ہے، جناب ام رباب سیدہ کی بہو ہیں۔ مجھے بتائیے اب سیدہ کی بہو مدینے آئی ہے تو کہاں جائے گی؟ جناب سیدہ کے گھر ہی میں تو جائیں گی، وہیں گئیں جہاں جناب سیدہ بیٹھ کے محسن کو روتی تھی، وہی ام رباب بھی بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی۔ بس فرق ایک تھا کہ جب جناب ام رباب دنیا سے گئیں، بھائی جملہ محسوس کر لیا تو رونے کو بہت ہوگا، اور جناب ام رباب کو غسل ہونے والا تھا، تو ایک محلے کی عورت نے دیکھا کہ جناب ام رباب کی چادر کے کونے میں کچھ بندھا ہوا ہے۔ جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے روپے پیسے زیور اکثر وہ چادر میں باندھ لیتی ہیں، دوپٹے میں باندھ لیتی ہیں، تو عورت یہی سمجھی کہ شاید زیور بندھے ہوں گے۔ اس عورت نے گھر کی بیویوں سے کہا بیویوں دیکھو
ام رباب کی چادر کے کونے میں شاید زیور بندھے ہوئے ہیں، ان زیوروں کو نکال لو، لیکن اب جو چادر کا کونا کھولا گیا تو زیورات نہیں نکلے، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں نکلی۔ ارے جس گھر میں سیدہ جلی ہوئی لکڑیوں کا سونگ کے ہائے میرا موسر، اسی میں سیدہ کی بہو ہائے میرا علی اصغر، ہائے میرا ششماہا، ہائے میرا پیاسا۔ فَيَا لَوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنْقَلَبُونَ يَنْقَلَبُونَ اللہم لن خطوصنا صابر۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رشیدہ بیگم صاحبہ مرحومہ بنت مولانا سید ذکی حسین صاحب مرحوم کی روح کو اصالہ ثواب کر دیں۔